حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ناظرین اکرام، روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کے 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام کا شجر نسب کچھ یوں تھا: ادریس بن یارد بن ملائل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یاد رہے کہ بحیثیت مسلمان ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اسی جذبے کے تحت آپ کے لیے قصص الانبیاء کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء کے قصص پر مشتمل ان ویڈیوز کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا جائے۔ ناظرین محترم، ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کامنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے مکمل حالات اور واقعات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری، شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی ہونے میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس ہے۔
معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس تھے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں اور آگ و گولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار تھے اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ تو اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہے۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے کہ مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر ہی رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی آدم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے جس کا ذکر ابھی ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ جنت میں زندہ موجود ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی اور طلوع آفتاب کے مقام پر آپ کی وفات کی روایات ملتی ہیں۔ آئیے آپ کو اس بارے میں حدیث نبویہ کی روشنی میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کس آسمان پر دیکھا۔ اس حوالے سے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں واقع معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا ذکر بھی کیا گیا۔ ناظرین محترم، سورہ مریم کی آیت 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔
یہ بلند مقام کیا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لیا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں اس بارے میں کن کن روایات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلی روایت سورج کے فرشتے سے دوستی والی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے، دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو جلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ اگلی صبح آفتابی فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے ایک بندے ادریس نے سورج کی حدت میں کمی اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی درخواست کی تھی، اور میں نے اس کی درخواست منظور فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا کی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو ملک الموت سے سفارش کر کے میری موت کے وقت میں تاخیر کرا دے، تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور میرے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ یہ سن کر فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود اکیلا ہی ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور اس کی بات سن کر ملک الموت نے کہا، کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، البتہ تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنے رجسٹر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا کہ وہ آفتابی فرشتے کی طرف تعصب بھرے انداز میں دیکھ کر بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ میرے رجسٹر میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہوگا۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام وفات پا چکے تھے، لیکن کون سے آسمان پر اس کا تذکرہ موجود نہیں۔ ناظرین محترم، ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہ رہے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کے نیک اعمال بلند ہوتے تھے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے اپنی محبت و میت کی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت ادریس نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تو میری سنگت نہ نبھا سکے گا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کا وقت ایک جگہ انہوں نے ایک چرواہا بکریاں چراتا دیکھا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے، اس لیے روزہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ نے کہا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، تو مجھے ناجائز مال کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ حضرت ادریس نے اپنے ساتھی کو کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے، مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بڑے انعامات سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار نہ تھے۔ ادریس علیہ السلام کے لیے بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا ہے کہ اس میں ان سے بھی زیادہ عبادت کی طاقت ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے ایک باغ کے قریب سے پہنچے تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے گی، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس نے سخت لہجے میں کہا کہ میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا۔ جب شام ہو گئی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا،
اس کے بعد شام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اس مرتبہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پہلے کی طرح جلد ہی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تم آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کا ساتھی اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے؟ آپ کے بارے میں ابھی کوئی حکم نہیں ملا۔ ملک الموت نے ادب سے جواب دیا، اگر آپ کے متعلق کوئی حکم ہوتا تو آپ کو مہلت دینا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے اور اسی وجہ سے میں آپ کی سنگت اختیار کی ہے۔ آپ 3 دن اور 3 راتوں سے میرے ساتھ مسلسل رہے ہیں، کیا اس عرصے میں تو نے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا۔ ملک الموت نے بتایا کہ دنیا میرے لیے ایک دسترخوان کی طرح سے ہے، جس طرح دسترخوان پر بیٹھا ہوا شخص ہاتھ بڑھا کر جو چیز چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے جب مجھے کسی کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، خواہ وہ زمین کے مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، جس ذات کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس ذات کے واسطے سے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک الموت نے دریافت کیا۔ حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری روح میرے جسم سے جدا کرے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، پھر تو میری روح واپس لوٹا دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بارے میں اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت پا کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی، پھر حسب وعدہ ان کی روح واپس لوٹا دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آفاقہ ہوا تو ملک الموت نے ادب سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری صحبت سے آپ کو تکلیف پہنچے، بہرحال آپ یہ بتائیں کہ آپ نے موت کے ذائقہ کو کیسا پایا؟ میں موت کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، مگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ سرسری نظر سے دوزخ بھی دیکھ لوں۔ تو آپ آگ والوں میں سے نہیں ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ ملک الموت نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر میرا خوف پڑ جائے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کی طرف پہلے سے بھی زیادہ متوجہ ہو جاؤں۔ چنانچہ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتھ لے کر جہنم کے ایک دروازے پر گئے۔ جب کسی دروغے کو بلا کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو جہنم کے دروغے موت کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس پر ملک الموت نے کہا، ڈرو نہیں، اگر مجھے تمہارے متعلق کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں مہلت نہ دیتا۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، وہ ایک نظر جہنم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس انہوں نے سوئی کی ناک کے برابر جہنم کھولا اور اس سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اتنی گرمی اور لو لگی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ملک الموت نے فوراً جہنم کو بند کروا دیا۔ ہوش میں آنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں دوزخ کے بارے میں بیان کرتا تھا اور سنتا تھا، مگر یہ تو میرے بیان کرنے اور سننے سے بہت عظیم ہے۔ اب میری صرف ایک حاجت باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک نظر جنت بھی دکھا دو تاکہ اسے حاصل کرنے کے لیے میرا اشتیاق اور شوق میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ ملک الموت نے حضرت ادریس کو ساتھ لیا اور جنت کے ایک دروازے پر پہنچے۔ جب وہاں پر موجود نگرانوں کو ملک الموت کے بارے میں علم ہوا تو ان پر بھی موت کے خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی، مگر جب ملک الموت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو ان پر سکون آیا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے جنت کا دروازہ کھولا تو اس کی فرحت بخش ٹھنڈک اور خوشبو حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں سما گئی۔ اب آپ نے ملک الموت سے جنت میں داخل ہونے اور اس کے پھل کھانے اور اس کا پانی پینے کی آرزو کی۔ ملک الموت نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ چنانچہ آپ جنت میں داخل ہوئے، وہاں کے پھل کھائے اور پانی پیا۔ پھر جب ملک الموت نے آپ سے باہر تشریف لانے کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام جنت کے ایک درخت سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے، میں اب جنت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر تمہیں اس سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو تو میں جھگڑا بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس جھگڑا کرنے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور میں نے یہ ذائقہ ایک مرتبہ چکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور ارشاد کے مطابق ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا، میں ایک مرتبہ جہنم پر وارد ہو چکا ہوں کہ اب میں بار بار جہنم پر وارد ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جنتی جنت سے نہیں نکالا جائے گا، کیا میں اس جنت کو چھوڑ دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے بذریعہ وحی فرمایا، تیرا یہ آقا میرا بندہ ادریس ہے، میری عزت و جلال کی قسم میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ موت ان کو صرف ایک ہی مرتبہ آئے گی،
جو کہ یہ مر چکے ہیں۔ جہنم پر صرف ایک مرتبہ ہی وارد ہوں گے جو یہ وارد ہو چکے ہیں، اور جس گھڑی انہوں نے جنت میں داخل ہونا تھا اس کا بھی مجھے علم تھا۔ اب یہ یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، انہیں جنت میں ہی رہنے دو۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی روایات حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آپ علیہ السلام کہاں ہیں اور کس حال میں موجود ہیں، جنت میں یا کسی آسمان پر، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ ہماری آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ایمان افروز واقعات پہنچ پائیں۔